you are watching NTV Houston اور میں ہوں مدیحہ مسعود. Pakistani actor and comedian Umar Sharif is still in a critical condition and is not showing signs of improvement despite continued treatment. وہ US آ رہے ہیں further treatment کے لیے اور ہمیں concern ہے ان کی health اور further treatment کو لے کر. اسی لیے ابھی ہمیں join کر رہے ہیں ڈاکٹر شہاب جو کہ عمر شریف کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور ان کی اوپن ہارٹ سرجری کریں گے. Let's welcome ڈاکٹر شہاب. Thank you so much ڈاکٹر شہاب for joining us. Thank you مدیحہ. اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ عمر شریف کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ ملٹیپل جو سٹوریز ہیں اور خبریں ہیں ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ سننے کو مل رہی ہیں. میرے خیال میں آپ کو جیسے کہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمر شریف پاکستان سے پرسوں جو ہے وہ نکلے ہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے سے. اینڈ ناؤ ہی از ایٹ ہز فرسٹ اسٹاپ اوور جرمنی میں، جہاں پہ نیورنبرگ سٹی ہے، وہاں پہ ان کا قیام ہے. وہاں پہ چونکہ ان کو ہلکا فیور تھا اور بہت تھکاوٹ تھی، تو ان کو یہ سجیشن ہوا کہ ان کو وہاں ریسٹ کرنے دیا جائے. اور یہ وہاں پہ لوکل جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ وہ ایڈمٹڈ ہیں اور وہاں کی میڈیکل ٹیم ان کو دیکھ رہی ہے. انہوں نے مجھ سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا ہے اور جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اسٹیفن جان، ان سے میری بات کل بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہوئی ہے. وہ یہ سارا ٹیسٹ انہوں نے کیا، ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے، ان کے چیسٹ ایکس رے کیا، ان کے سی ٹی اسکین کیا، تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں. ان کی کڈنی کے فنکشنز پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ خراب ہے، تو وہ رپورٹ میں آئی تھی. اور ان کا یہ سسپیشن ہے کہ ان کو غالباً جو ہے وہ لائٹ نمونیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اینٹی بایوٹکس اسٹارٹ کی ہے اور کل ہی اسٹارٹ کر دی تھی. اور آج جب میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی کنڈیشن میں کافی امپرومنٹ ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، یورین آؤٹ پٹ بھی ٹھیک ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے اسی چیز کی ٹریٹمنٹ انفیکشن کی کنٹینیو کر رہے ہیں. کل وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا جو ہے وہ ڈائلسس کریں یا نہ کریں، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا when they call me tomorrow کہ وہ دوبارہ جو ہے کب سفر کر سکتے ہیں. تو وی آر ہوپنگ کہ وہ 1-2 دن میں انشاءاللہ وہاں سے پھر جب ٹھیک ہو جائیں گے، سفر کے قابل ہوں گے، تو وہاں سے پھر وہ امریکہ کے لیے چلیں گے. اوکے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائے گا کہ آپ کو عمر شریف کی کنڈیشن کے بارے میں کب انفارمیشن پاس آن ہوئی تھی اور آپ نے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی لی؟ آئی ایم شیور یہ ہیومینٹی اینگل سے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان سے محبت اور پیٹریوٹزم اور پھر پاکستانی کے لیے کوئی بھی کام کرنا، تو آپ نے یہ کیسے انیشیٹو لینے کا سوچا؟ کچھ ہم سے شیئر کیجیے. جی بالکل صحیح پوچھا آپ نے. میں نے انیشیٹو خود اپنے طور پہ نہیں لیا. پہلے جو ہے پاکستان سے مجھے کال آئی، ایک پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کے پریسیڈنٹ تھے، اور ان کی کال آئی کہ ڈاکٹر شہاب ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا ہیلپ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر شریف، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اس وقت بیمار ہیں اور آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں، ان کے سلسلے میں ہیلپ چاہیے. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے بتائیے. تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو جو ہے ان کی مسز جو ہے زرین عمر سے ابھی 3 وے کانفرنس میں بات کرا دیتے ہیں. تو مسز زرین پھر فون پہ آئے، انہوں نے بتایا کہ عمر جو ہے وہ آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں کنجسٹو ہارٹ فیلئر سے، اور ان کا جو ہے وہ مائٹرل ویلو جو ہے وہ لیک کرتا ہے، اور ڈاکٹروں نے ان کو جو ہے کہا ہے کہ یہاں پہ اب ان کا کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، تو انہیں امریکہ جانا پڑے گا ایک اسپیشل پروسیجر کے لیے. تو میں نے مسز سے کہا کہ آپ مجھے ساری رپورٹ بھیجیں، اور انہوں نے ساری رپورٹ مجھے بھیجی. اس کو میں نے معائنہ کرنے کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے، جو کہ اسپیشلی ایسے پیشنٹس جن کی پہلے بائی پاس سرجری بھی ہو چکی ہو اور جن کی کڈنی بھی خراب ہو، ان کے لیے اوپن ہارٹ سرجری جو ہے وہ بہت رسکی ہوتی ہے. اور یہ جو دوسرا پروسیجر ہے جس کو مائٹرل ویلو کلپنگ کہتے ہیں، وہ الٹرنیٹیو اویلیبل ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ بات شروع ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ہیلپ کے لیے کہی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو جو بھی ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. تو ان کے لیے پھر ہم نے پاکستان میں US ایمبیسیڈر کو لیٹر لکھا تاکہ ان لوگوں کو ویزا مل سکے، اور عمر شریف کو جو ہے وہ وداؤٹ انٹرویو کے ویزا مل سکے. اس کے لیے مجھے ایک سپریٹ لیٹر لکھنا پڑا. اس کے بعد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، اینڈ وی آر ویری فارچونیٹ اینڈ تھینکفل ٹو دا سندھ گورنمنٹ کہ انہوں نے ایئر ایمبولینس کے حوالے سے ساری کاسٹ ذمہ داری سنبھال لی. تو اس طرح سے پاسبل ہوا کہ پھر عمر شریف کو جو یہاں امریکہ لایا جا سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ عمر شریف کی پہلے سرجری بھی ہو چکی ہے اور انہیں کڈنی پرابلم بھی ہے، اور اوپن ہارٹ سرجری کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. جسٹ فار آر انڈرسٹینڈنگ آپ پلیز کچھ بتائیں گے کہ اوپن ہارٹ سرجری کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی کریٹیکل ہوتی ہے؟ جی، ان کی پہلے جو ہے اوپن ہارٹ بائی پاس سرجری ہوئی ہے 10-15 سال پہلے،
اور ان کی کڈنی پہلے سے ہی کمزور ہے اور فی الوقت جو ہے اور زیادہ کمزور ہو رہی ہے, ان کو ڈائبٹیز بھی ہے, تو ان کے ملٹیپل پرابلمس ہیں. اٹ از ناٹ ویری ایزی, بہت کمپلیکس نیچر کی پرابلمس ہیں. ایسے پیشنٹس کی دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہونا, ورنہ ٹریڈیشنلی اگر مائٹرل ویلو آپ کا جو ہے وہ لیک کر رہا ہو, جس میں ویلو میں ویکنس ہو, بند نہیں ہو رہا ہو صحیح, تو اس کو اوپن ہارٹ سرجری کر کے سرجنس ریپیئر کر سکتے ہیں. لیکن ایسے جو پیشنٹس ہیں جن کو رسک زیادہ ہو سرجری کی, پھر ان کے لیے یہ آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ ہے جس میں سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس میں ہم جا کے اسٹینٹ جس طرح سے لگاتے ہیں شریان کے اندر سے جا کے, اسی طرح سے وہ مائٹرل ویلو کی کلپنگ کرتے ہیں, جس سے کہ ویلو صحیح سے بند ہو سکتا ہے اور پھر بلڈ جو ہے واپس لنگ کی طرف نہیں جاتا بلکہ سامنے باڈی کی طرف جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی کرٹیکل پروسیجر ہونے جا رہا ہے. ایم شیور یہ اتنا ہی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بھی ہوگا. فار آر انڈرسٹینڈنگ ہم صرف جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا لم سم کیا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ ملٹیپل فورمز جو ہیں وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں ان کے لیے. جی, یہ بہت کمپلیکس پروسیجر ہے. اس میں 4 فزیشنز انوالو ہوتی ہے ٹیم, اور اس میں 2 کارڈیولوجسٹ, ایک کارڈیک سرجن اور ایک ایکو کارڈیوگرافر ہوتا ہے, اور لیبس کے اسٹاف ہوتے ہیں, ٹیکنیشین ہوتے ہیں, نرسز ہوتے ہیں. تو اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیجر, اینڈ جو ہے اس میں کافی 2-3 گھنٹے جو ہے وہ پروسیجر میں لگتے ہیں. لیکن جب تک یہ پہلے اسٹیبلائز نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ پروسیجر ہم نہیں کریں گے. اوبیسلی یہ پروسیجر جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے اوبیسلی, اور یہاں پہ جو ہے مجھ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا, تو رفلی وی آر تھنکنگ اباؤٹ کہ 80,000 100,000 تک خرچ آ سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو کتنا ٹائم سرجری سے پہلے جو پراپر ایک فائل کو گو تھرو کرنا اور فردر تاکہ وہ نارمل رہیں, اس کے بعد ہی سرجری کی طرف جائیں گے, سو وہ سرجری سے پہلے کا ٹائم کتنا درکار ہوگا کہ وہ نارمل فیل کریں؟ جی, اس کے لیے جو ہے پہلے ہمارا یہ اندازہ تھا کہ ان کے آنے کے بعد ان کا دوبارہ جو ہے وہ سارا معائنہ ہوگا, اس میں 2-3 دن لگیں گے. لیکن اگر ان کو انفیکشن ہے تو ہمیں پھر 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ بھی ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ پورا انفیکشن جو ہے ان کا کلیئر ہو جائے, اس کے بعد ہی یہ پروسیجر ہو سکے گا. آلرائٹ, جب اوپن ہارٹ سرجری کی نوبت آتی ہے تو کیس کتنا کریٹیکل ہوتا ہے, مطلب کریٹیکل ہوتا ہے تبھی اوپن ہارٹ سرجری کی طرف جاتے ہیں, اور پھر لائف چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ بالکل آبویسلی جو ہے اگر کیس بہت زیادہ کریٹیکل ہو اور جو ہے اس پروسیجر سے نہ ہو سکے, تب جو ہے لاسٹ آلٹرنیٹیو ہوگا کہ اس کو دوبارہ جو ہے سرجری کے ذریعے فکس کیا جائے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہائی رسک, لیکن وہ پروسیجر بھی ہوتا ہے اینڈ دیٹ کین بی ڈن. دے آر ویری گڈ سرجنس جو ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہیں جو اس قسم کے کیسز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ابھی ان کا اسٹے ہے جرمنی میں, واز اٹ اسکیجول یا پھر ان کی اچانک طبیعت بگڑنے کی وجہ سے وہاں اسٹاپ اوور کرنا پڑا؟ نہیں, یہ تو پہلے ہی سے ہمیں پتا تھا کہ جو ہے وہ یہ سارے اسٹاپس لیں گے, اور یہ بھی پلان تھا کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی کچھ لگے گا, جیسے کہ لگا کہ ان کو بخار ہے, تو ان کو ہم اسٹے اوور کرائیں گے. تو دس واز آل پہلے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ایئر ایمبولینس نے پہلے سے ہمیں انفارم کیا ہوا تھا کہ دیٹ از دا پلان. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہاب, آپ نے جو بہت بڑی رسپانسبلٹی لی ہے, ہم یہی دعا کریں گے کہ خدا آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. تھینک یو سو مچ مدیہ, اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے تمام پرستاروں سے, ان کے تمام فینس سے کہ ان کے لیے دعا کریں. کوشش ہم کر رہے ہیں, شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن میں سب سے یہ کہوں گا کہ ان کی صحت کے لیے اور ان کی کوئک ریکوری کے لیے دعائیں کریں. انشاءاللہ, تھینک یو سو مچ. ابھی لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیون ٹو NTV ہیوسٹن. Experience the pinnacle of performance at Big Star Cadillac, formerly Ron Carter Cadillac. Drive the new 2021 Cadillac XT5 Luxury Collection for only $449 a month, or the new 2022 XT6 Luxury Collection for $549 a month, all for 39 months lease with just $1 down. At Houston's only Cadillac to your door dealer, Big Star Cadillac, Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. I'm a part of the Prenatal Care Club now, taking all my STD tests. Did you know your doctor's required by law to test you 3 times for syphilis and HIV? Yes, my husband and I are making sure I get all 3 tests. Good. Testing is the key to preventing congenital syphilis. And good prenatal care is your first labor of love. Glad to hear your husband is so involved. Thank you. Yes, taking all my STD tests for syphilis is important to both of us. My prenatal promise is to prevent a stillbirth or miscarriage. To find out more, visit myprenatalpromise.com. 59 اور ویسٹ بیلفورڈ پر ہے نکڑ ڈھابا, جہاں کے مشہور زمانہ بامبے تندوری چکن, پہاڑی بوٹی, چکن چٹپٹا اور بٹر چکن تو آپ جانتے ہی ہوں گے. اگر آپ بامبے چائنیز کھانا آپ پسند کرتے ہیں تو ضرور ان کے چکن لالی پاپ اور چکن چلی ٹرائی کریے گا. اور NTV ہیوسٹن کا نام لینے پر
स्पेशल है $1.99 में कॉर्न सूप। सुबह 8 से लेकर रात के 2 बजे तक नुक्कड़ ढाबा आपकी खिदमत के लिए खुला होता है। फॉर टेक आउट एंड अदर इंक्वायरीज कॉल 281-575-1178 at the corner of West Belfort and 59, नुक्कड़ ढाबा। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तानी एक्टर और कॉमेडियन उमर शरीफ की, जो अब भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अभी हमें वॉशिंगटन डीसी से लाइव ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फरम शहजाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ओके खुरम, हमें ये बताएगा कि वॉशिंगटन डीसी से क्या खबर है उमर शरीफ की कंडीशन को लेकर और उनके होने वाले ट्रीटमेंट पर, क्योंकि पूरी दुनिया की इस वक्त नज़र उमर शरीफ की कंडीशन और उनकी स्टेबिलिटी पर है। जी, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं तारक शहाब, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे उठाई। उन्होंने ये इनिशिएशन लिया और इस्लामाबाद में बात की, अमेरिकन कौंसलेट में बात की, इसके अलावा जो कराची में जो सिंध गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन की। और जब वहाँ पे उनको ग्रीन सिग्नल मिला कि देयर इज चांसेस कि इनका इलाज जो है वो मुमकिन हो सके, तो उन्होंने यहाँ पे जो जॉर्ज वाशिंगटन, एक वन ऑफ द रिप्यूटेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वाशिंगटन के अंदर, वहाँ पे उन्होंने उसका वक्त लिया, वहाँ पे उन्होंने डायग्नोसिस दिए। जो अंदर जो डॉक्टर्स की 12 डॉक्टर्स की जो टीम थी, उन्होंने उसका यहाँ पे केस रिव्यू किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 3-4 घंटे की मिनिमम सर्जरी होगी, हो सकता है 9 घंटे तक की सर्जरी हो। तो उस सर्जरी को उन्होंने फाइनलाइज किया कि कैसे उसको प्रोसीड करना है। तो उसके बाद जब उनको लेके आने का मामला यहाँ पे हुआ, तो उसके ऊपर 2 ऑप्शन थी। एक तो यहाँ की पूरी डॉक्टरों की जो टीम है उसको इस्लामाबाद या कराची ले जाया जाए, और दूसरा वहाँ पे ये ऑप्शन थी कि वो उनको यहाँ पे लाया जाए। तो यहाँ पे लाने की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि पहले उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी, पहले तो वीज़े का इशू था, तो इन्होंने तारक शहाब ने लेटर लिखा कौंसलेट को, इस्लामाबाद कौंसलेट में, इनके काफ़ी वहाँ पे अच्छे ताल्लुकात जो एम्बेसडर है वहाँ पे, तो उन्होंने लेटर लिखा, तो एम्बेसडर ने रिस्पॉन्ड किया कि वी विल ग्रांट द वीज़ा विद द फैमिली। तो उन्होंने वो उस चीज़ की ऑथराइजेशन दी। तो उसके बाद इन्होंने जो उसके लेके आने के लिए जब देखा, तो वो उन्होंने कहा कि कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर नहीं आ सकते, कि कमर्शियल फ़्लाइट जो है बेशक वो बिज़नेस क्लास ही हो, ही विल नॉट बी एबल टू। उनको ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए सारे वक्त के दौरान। इसके अलावा उनको उनका जो ब्लड फ्लो है उसकी जो मॉनिटरिंग चाहिए हर वक्त। और इसके अलावा ब्लड के अंदर जो मेडिसिन है वो उनको पीरियडिकली वो मिलनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैवल। उस हवाले से उनके लिए उनको रिकमेंड किया गया कि उनके लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाए। तो उस हवाले से मेरी भी और दूसरे यहाँ पे जो हमारे साथी हैं उनके डॉक्टर तारक शहाब से मुसलसल हम नेगोशिएशन में थे कि किसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे फंड रेज होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो एयर एम्बुलेंस थी नहीं। पाकिस्तानी जब मिलिट्री से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हम हेलीकॉप्टर जो है वो छोटी फ्लाइट के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इस तरह इंटरकॉन्टिनेंटल जो है, इस तरह से इतनी हज़ारों मील दूर जो फ्लाइट है उसके लिए एयर एम्बुलेंस की रिक्वायर्ड होगी। और फिर देयर 2 पॉसिबिलिटीज, एक जो है वो मिडल ईस्ट की जो एयरलाइंस है वो अपने उनके पास अगर है तो वो करेंगे, वरना अमेरिका में दस्तयाब थी। तो उस हवाले से फिर मजीद फंड्स की ज़रूरत थी, तो उसके लिए फिर इन्होंने जो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट की। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में काफ़ी इन्होंने अपनी जो है वो जो ताल्लुका थे उसकी बुनियाद के ऊपर फंड्स सिक्योर किए, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो तो फंड चिप इन करना चाहते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये फंड्स की नेचर और इमरजेंसी इस तरह की थी कि गवर्नमेंट लेवल पे ही ये काम हो सकता था। तो उस हवाले से तारक शहाब की जितनी तारीफ की जाए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे वाशिंगटन में डॉक्टर्स की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन से लेके इस्लामाबाद में एयर जो बस है उसकी फैसिलिटेशन उन्होंने बहुत काम किया इसके। बिल्कुल खुरम, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? ह्यूमैनिटी एंगल से भी अगर हम देखें, और अगर उनका ओरिजिन पाकिस्तान है उस एंगल से भी देखें, और दूसरा आई एम श्योर उनकी वाइफ जो पाकिस्तान में एक बड़ा नाम रखती हैं, रीमा खान, डेफिनेटली उनका भी कुछ किरदार होगा। जी, जब आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले या महीना पहले जब इनकी कंडीशन जो थी वो सीवियर होने जा रही थी, तो उनको डॉक्टर तारक शहाब ने मेरे से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट्स देखनी है, मुझे वो सारा कुछ देखना है, क्योंकि मेरी वाइफ ने, रीमा खान ने जो इंटरेस्ट शो किया है कि ये जो है केस बिल्कुल जेन्युइन है, हमें इसमें स्टेप इन करना चाहिए, हमें इसमें लीड लेनी चाहिए। तो उस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे मंगवाई, बल्कि उनको उसके ऊपर डॉक्टरों की पूरी टीम बैठाई
تو دونوں میاں بیوی نے کافی بڑا انیشیٹو لیا, بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. ہیومن ایک سٹار کی, ایک لیجنڈ کی جو لائف تھی وہ خطرے میں تھی, لیکن جو اس کے اوپر ہرڈل سے, ویزا سے لے کے فنانسنگ سے لے سے ایئر بس تک ساری جو چیزیں تھیں وہ جیسے ماؤنٹ ایورسٹ کی جو چھوٹی کی برابر جو چیلنجز تھے وہ نظر آ رہے تھے. لیکن جب آپ ایک اچھے کام کی نیت رکھیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو بہت گائیڈنس آتی ہے, مدد آتی ہے. تو اس حوالے سے جو جارج واشنگٹن کے جو ڈاکٹرز تھے ان کا جو تعاون ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کیا. انہوں نے بیٹھ کے جو اسٹڈی اپنی جو مکمل کی, اس کے علاوہ انہوں نے جو ساری بتایا کہ کون کون سی مشین, کون کون سا ڈاکٹر, انہوں نے ڈاکٹر تک اس کے اندر جو ہے وہ, جس کے اندر سرجن ڈاکٹر بھی شامل ہوں گے, جس کے اندر کارڈیالوجسٹ بھی شامل ہوں گے, اس کے اندر مختلف قسم کے جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے باقاعدہ ان کے جو ٹیم تھی وہ ریزرو کر دی اس لیجنڈ کو, ان کی لیجنڈ کی سرجری کے لیے. تو بہت بڑا انیشیٹو تھا ان کا. یہ بھی سوچنا کہ سارے ڈاکٹرز کو پاکستان لے کے جانا, یہ بھی ایک بہت بڑا. لیکن اس کے اندر جو مشینری کی جو یہاں پہ جو ساری مشینری چونکہ ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں, وہ جو ساری فیسلٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, اس کی جو موبلٹی تھی اس کو موو کرنا تھا, وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس حوالے سے اتنے بڑے بڑے چیلنجز انہوں نے نہ صرف اللہ نے ان کی مدد کی کہ وہ دور کرنے میں کامیاب ہوئے, بلکہ اب ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ واشنگٹن میں ہوں گے اور صحت یاب بھی ہوں گے. بالکل انشاءاللہ. اوکے خرم, یہ بتائیے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, تو کیا جو پراپر جو ایکسپینڈیچر ہے وہ فنڈنگ کے ذریعے دیکھا جائے گا یا کچھ فیملی کا کنٹریبیوٹ یا پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز کا کنٹریبیوشن بھی ہوگا؟ آئی تھنک جو یہاں پہ ہمیں ابھی تک پتا ہے اس کے مطابق تو 80% گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فائنانس کر رہی ہے. اوکے, گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ فیڈرل کے اوپر بھی اور سندھ گورنمنٹ کی, دونوں کی طرف سے جو فنڈنگ ہے, فیڈرل نے آتھرائز کی, سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر انیشیٹو لیتے ہوئے اپنے حصے کا اس میں حصہ ڈالا. تو ایئر بس سے لے کے یہاں پہ سرجری, اس کے علاوہ دوسرے جو ایکسپینسز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ کافی جگہ یہ بھی مطلب ڈفرینٹ ان کی کنڈیشن کو لے کر بھی اور ان کے ارائیول کو لے کے بھی ملٹیپل سٹوریز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. آپ ذرا ہماری آڈینس کو کلیئر کیجیے گا کہ ان کی وائف کی جانب سے انیشلی یہ کہا گیا تھا, ریکویسٹ کی گئی تھی گورنمنٹ کو کہ وہ ہیلپ کریں, اور کس قسم کی وہ ریکویسٹ تھی؟ دیکھیں, جو وائف کی طرف سے جو ریکویسٹ تھی وہ اس وقت آئی تھی جب میری طارق صاحب سے بات ہوئی تھی ایئر ایمبولینس کے حوالے سے. اس سے پہلے تک جو ایکسپینسز تھے وہ تو ممکن تھے, وہ کمرشل فلائٹ میں آ جائیں یہاں پہ. وہ آلریڈی جو پاکستان میں ان کے دوست تھے, ان کے جو دوست احباب تھے, انہوں نے وہ آلریڈی ارینج کیا ہوا تھا. جب ایئر ایمبولینس کی بات آئی, اور ایئر ایمبولینس بھی انٹرنیشنلی آنی تھی پاکستان کے اندر, ڈومیسٹک کوئی پورے پاکستان میں ایک ایئر ایمبولینس نہیں ہے. تو اس حوالے سے جب یہاں سے ایئر ایمبولینس جانی تھی, مڈل ایسٹ سے جانی تھی, امریکہ سے جہاں پہ بھی اس وقت موجود کھڑی ہونی تھی, وہاں سے اس کا جانا, پھر اس کو وہاں سے ان کو پک کرنا, اس کے بعد امریکہ آنا, پھر اس کے بعد واپس اس کو چلے جانا. تو اس حوالے سے جو ایئر ایمبولینس کا جب چیلنج آیا تھا, اس وقت ان کی وائف نے اپیل کی تھی کہ وی نیڈ اے لاٹ آف منی, کہ ان کو کافی جو ہے وہ فائنینسنگ کی ضرورت ہے. اس حوالے سے وہ اس وقت آئی تھی. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر نہ صرف انیشیٹو لیا بلکہ امیڈیٹلی فنڈ ریلیز کیے ایئر ایمبولینس کے لیے. خرم, اب فیملی کے بارے میں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں کہ فیملی کے کتنے ممبرس کو ویزا ایشو کیا گیا ہے اور کون کون ان کے ساتھ رہے گا؟ کیونکہ ایز پر مائی انفارمیشن یہاں پر فیملی کے لوگ ہاسپٹل میں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو فیملی کے جو کووڈ کی وجہ سے نارملی ایسے نہیں ہوتا, فیملی رہ سکتی ہے 2-3 افراد 4 افراد تک یہاں پہ رہ سکتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے اب یہ ریسٹرکشن ہے کہ صرف ان کا ایک بندہ جو وائف ہے, جو جن کے اوپر امیڈیٹ ڈپینڈنسی ہے, جیسے اگر بیٹا ہے تو ماں ہوگی, ہسبینڈ ہے تو وائف ہوگی. تو کووڈ کی وجہ سے صرف ایک بندے کو وہاں پہ رہنے کی اجازت ہوگی کمرے میں. جو دوسرے وزٹرز ہوں گے ان کے لیے ایک 2 گھنٹے کی ونڈو رکھی جائے گی, وہ بھی آفٹر ہی کمز آؤٹ آف دی انٹینسیو کیئر یونٹ. اس سے پہلے ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے جو ہماری یہاں پہ جو میڈیکل کی جو ٹیم تھی یہاں پہ, ان کے جو چیف تھے, جب ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اس کے حوالے سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ 1 مہینے تک ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ پیشنٹ کے رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ بہت جلد ریکور کرنا شروع ہو جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کے فائٹ بیک کر رہا ہے اپنے ایشو, اپنے پرابلم کے اوپر, اپنے ڈیزیز کے اوپر, اپنی سرجری کے اوپر فائٹ بیک کر رہا ہے,
تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو عزیز و کارم ملیں گے تو یہ اس کا دل کھلے گا, مزید باتیں کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر ہم الاؤ کرتے ہیں. نارملی اس طرح کے کیسز ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 ویک سے 1 مہینہ جو ہے وہ پیشنٹ کو ہم کسی سے ملنے نہیں دیتے. امیجیٹ فیملی ممبرس کے اندر بھی جن کے نام لکھے جاتے ہیں وہی ملیں گے, جو ان کی وائف ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی. اوکے خرم, اٹس سچ اے ڈیفیکلٹ کوشچن ٹو آسک, لیکن جیسے آپ بتا رہے کہ آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بہت پہلے سے اس کیس کو لے کے پرٹیکولر کافی ڈسکشنس ہو رہی ہیں. عمر شریف کی آفٹر سرجری کیا بتا رہے ہیں کہ کتنی کریٹیکل ہے ان کی یہ سرجری, اور لائف چانسز کتنے ہیں ہوں گے؟ جی بالکل, جو یہاں پہ اس طرح کی جو سرجری ہے امریکہ میں, اس میں سکسیس ریٹ کافی ہائی ہے. جو سرجری پرفارم کی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑی ڈاکٹروں کی ٹیم ایک ملٹیپل آورس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں, اور ان کو جب اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ان کی اپنی ریپوٹیشن اسٹیک پہ ہوتی ہے, تو بہت کریٹیکلی اس کو لیا جاتا ہے, بہت اس کو ایکسٹینسولی اس کو چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ سکسیس ریٹ کافی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹ آف دا ورلڈ. اس وجہ سے ڈاکٹروں نے بھی امریکہ کو ہی ریکمینڈ کیا تھا, تو تب یہ ڈاکٹر طارق شہاب کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو فردر کیری آن کیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں, جو کنڈیشن ہے وہ اسٹیبل ہوتی ہے جرمنی میں, دین ہی کمز ہیئر ان واشنگٹن, تو لگ یہ رہا ہے کہ ود ان فیو ڈیز وہ ان کی سرجری پرفارم کر دی جائے گی. اس کے بعد ریکوری کا 1 مہینہ ہوگا. تو امید سبھی کو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ یہاں پہ واشنگٹن میں چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ خرم شہزاد, آپ نے ہم سے کافی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. تو خرم شہزاد ہمارے ساتھ تھے. عمر شریف صاحب از آر پرائڈ, may اللہ bless him with a speedy recovery. with this wish مجھ کو اجازت دیجیے, اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTV ہیوسٹن.